توقعات کے عین مطابق انتہائی اہم پیش رفت میں آج پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں الیکشن ایکٹ ترمیمی بل 2023 کثرت رائے سے منظور ہوا اور اس کے تحت پاکستان میں پہلی بار ایک قانون میں ترمیم کر کے نگران وزیر اعظم کے اختیارات میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے نگران وزیر اعظم صرف روزمرہ کے اقدامات کر سکتا تھا، حکومت سازی میں اقدامات نہیں کر سکتا تھا، لیکن یہ ایک بہت بڑی ترمیم کر دی گئی ہے۔ قانون میں ترمیم کے بعد نگران وزیر اعظم نئے عالمی معاہدے نہیں کر سکیں گے، مگر پہلے سے جاری معاہدوں کی تکمیل ضرور کر سکیں گے، اور اس حوالے سے جو SIFC جو بنایا گیا ہے، جو پاکستان میں سرمایہ کاری ہو رہی ہے، زراعت کے شعبے میں، معدنیات کے شعبے میں، دوسرے منسلکہ شعبوں میں جو پاکستان میں سرمایہ کاری ہو رہی ہے، اس سلسلے میں بہت اہم کردار رہے گا نگران وزیر اعظم کا، اور اس سلسلے میں ان کے اختیارات کو وسیع کر دیا گیا ہے تاکہ اس حوالے سے جو سرمایہ کاری ہے وہ تمام منصوبے آگے بڑھ سکے اور اس میں تیزی آ سکے، اور اس حوالے سے یہ 3-4 مہینے جو ہیں وہ رکاوٹ نہ بن سکے۔ اس لحاظ سے یہ بہت اہم پیش رفت ہے، بہت مثبت پیش رفت ہے، اور اس حوالے سے اختیارات میں ہماری اطلاعات کے مطابق جو پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے اقدامات ہونے ہیں ان کو بھی اس میں سمویا گیا ہے۔ اسی چھتری کے تحت دوسری جانب بورڈ آف انویسٹمنٹ کو بھی مؤثر بنانے کے لیے SIFC کے ساتھ منسلک کر دیا گیا ہے، اور یہ تمام اقدامات جو ہے ان کو اب قانون کے تحت لے آیا گیا ہے اور اس سلسلے میں قانون سازی کر دی گئی ہے اور آج وہ منظور بھی ہو گئی ہے۔ ماضی کے مقابلے میں اس بار ہم زیادہ بااختیار دور رس فیصلہ ساز نگران حکومت اور نگران وزیر اعظم دیکھنے جا رہے ہیں۔ اس وقت کئی بین الاقوامی معاہدے اور سرمایہ کاری کے منصوبے پائپ لائن میں بھی ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا۔ ابتدائی طور پہ موجودہ حکومت اس میں انوالو ہوئی ہے، مگر اب وفاقی وزراء ذمہ داریاں اس حوالے سے جو نبھا رہے تھے ان کو آگے بڑھانا ہے، اور اس سلسلے میں نگران حکومت کا ایک بہت اہم کردار ہوگا، خاص طور پہ نگران وزیر اعظم کا اور نگران وزیر خزانہ کا۔ یاد رہے کہ پاکستان میں اس وقت IMF کا پروگرام چل رہا ہے۔ IMF پروگرام کے تحت پاکستان نے کئی ذمہ داریاں جو ہیں وہ اپنے ذمہ لی ہیں، اس کا وعدہ کیا ہے IMF کے ساتھ۔ اس حوالے سے ایک مربوط نیا نظام جو کہ ایک عام جو پاکستان میں نگران حکومت ہے جو سر انجام نہیں دے سکتی تھی، اس میں یہ بہت بڑی تبدیلیاں کر دی گئی ہیں، اور آج اس سلسلے کا ایک بہت اہم دن تھا۔ اس وقت ملکی معیشت کو مستحکم کرنے کے اقدامات میں کسی قسم کا تعطل معیشت کے لیے نقصان دہ ہوتا۔ معیشت سواروں مشن پر تیزی سے بلا کسی تعطل عمل درآمد کی ضرورت ہے۔ اسی پس منظر میں آج وفاقی کابینہ نے پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے سرمایہ کاری بورڈ آرڈیننس 2001 کے ترمیمی بل کے مسودے کی بھی منظوری دی۔ اس ترمیم کے تحت خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کو بااختیار بنانے کے ساتھ اس کے بنیادی ڈھانچے، کام کے طریقے اور مختلف وزارتوں اور صوبائی حکومتوں کے ساتھ تعاون کے طریقہ کار کو بھی وضع کیا گیا ہے۔ قانون کی منظوری کے بعد خصوصی سرمایہ کاری کونسل یعنی SIFC ملک میں بیرونی سرمایہ کاری کے منصوبوں پر تیزی سے عمل درآمد کو یقینی بنائے گی، اور حکومت کی تبدیلی سے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ دوسری جانب نگران وزیر اعظم کے نام سے متعلق ابھی تک شہباز حکومت کے حلقوں میں کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ ایک طرف پیپلز پارٹی، نون لیگ، JUI کے درمیان کسی مشترکہ امیدوار کے نام پر اتفاق ہوتا ابھی نظر نہیں آ رہا، دوسری جانب خود نون لیگ کے اندر اسحاق ڈار کے نام پر دھڑے بندی ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ PDM حکومت مقتدر حلقوں کے ساتھ اس معاملے پر کہاں کھڑی ہے ابھی واضح۔ اس نئی ڈیولپمنٹ پہ SIFC اس حوالے سے نئی قانون سازی اور نگران حکومت کو اس سلسلے میں اضافی اختیارات، ان تمام موضوعات پہ بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ہارون شریف، سابق سربراہ ہیں بورڈ آف انویسٹمنٹ کے۔ بہت بہت شکریہ ہارون شریف صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ بظاہر تو ایک بہتر قدم لگ رہا ہے، ایک احسن قدم ہے جس کے ذریعے اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو SIFC کے تحت سرمایہ کاری ہو رہی ہے، جو پاکستان میں بڑے کلیدی اقدامات کرنے ہیں، SOEs کو ہم نے ریفارم کرنا ہے، ان تمام حوالے سے کہ جو نگران سیٹ اپ آئے اس کے پاس اختیار ہو، اور اس لیے ہم نے اس کے قانون میں بھی ترمیم کر دی ہے۔ مجموعی طور پہ تو یہ ایک پازیٹیو قدم ہے نا؟ جی، یہ پازیٹیو قدم ہے۔ دیکھیں، ہمارے جو دوست ممالک خطے میں ہیں جن کا جہاں انٹرسٹ ہے، ان کا ایک بڑا کنسرن جو ٹاپ آف دا لائن ہے وہ یہی ہے کہ ایک تو ہمارا پالیسی میں تسلسل نہیں رہتا، دوسرا جو ہم ٹرانزیکشنز اگری کرتے ہیں جو ہی شکلیں بدل جاتی ہیں وہ ٹرانزیکشن کہیں فائلوں میں گم جاتی ہے۔ تو اس حساب سے تو یہ کانفیڈنس دے گا کہ نگران حکومت بھی اسی لائن پر چلے گی۔ لیکن یہاں ایک سوال کامران صاحب یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ضروری ہے کہ نگران حکومت جو ہے اس کا مائنڈ سیٹ
वही वो ट्रांजैक्शंस के बारे में जो कि पिछली हुकूमत का है, उसको इंश्योर करने के लिए गालबन SIFC का जो एक ओवरसाइट अम्ब्रेला है वो उनको एश्योरेंस देगी कि ये फैसला जो है ये प्रॉपर तरीके से किया गया है। तो इसमें मुझे दिखाई सरमायाकारी तो मुझे कम दिखाई दे रही है। हाँ, जो हमने एसेट्स को लीज आउट करने की ट्रांजैक्शंस शुरू की हुई हैं वो मुझे पाया तकमील पर पहुंचती दिखाई दे रही हैं, जो इंटर गवर्नमेंटल कमर्शियल एसेट ट्रांसफर जो हमारा ऑर्डिनरी एक्ट है उसके तहत। प्राइवेटाइजेशन में गालिबन ये जरूर मिल जाएगा कि आप फाइनेंशियल एडवाइजर लगा सकेंगे, लेकिन आई डोंट थिंक कि 3 माह के कलील मुद्दत में कोई भी निगरान हुक्मरान कोई प्राइवेटाइजेशन की ट्रांजैक्शन लेकिन हारूश साहब इसमें इसकी एक और रिक्वायरमेंट भी है ना, जो कि IMF की शर्त है और हमने करना है कि हम एक हफ्ता भी ज़ाया नहीं कर सकते। जो हमारी स्टेट ओन एंटरप्राइजेज हैं जो कि ज़ाहिर है कि हमारे ख़जाने का खून चूस रही हैं, 900 अरब रुपए 1000 अरब रुपए का नुकसान होता है हर साल हमें इसका, उसको भी रिफॉर्म करना है। उसके लिए भी हम अगर केयर टेकर सेटअप को जो कि जैसे कि पहले हुआ करता था अगर उसको उसी तरीके का वही हम स्टेटस को रख देते तो शायद फिर ये काम भी हम नहीं कर सकते। तो परहैप्स इसके लिए भी हाथ पांव खुले हुए होंगे निगरान हुकूमत के और निगरान वज़ीर आज़म के। जी कम सब, लेकिन देखिए मैं फिर से अर्ज करता जाऊं कि ये जो रिफॉर्म जो साल से नहीं हुई, ये 3 माह की कलील मुद्दत में एक नए लोगों के लिए उसको स्पीड अप करना मुश्किल होगा। इसलिए बेहतर ये होगा कि 3-4 ट्रांजैक्शंस जो हमारी लो हैंगिंग है जिससे अच्छा सिग्नल जाता है उस पर तवज्जो दी जाए। ये 3 माह का सेटअप एक बड़ी SOE रिफॉर्म्स को तो मेरे हिसाब से लॉन्च नहीं कर पाएगा। हाँ, अगर विद इन स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस 1-2 इदारों के हमने कुछ स्ट्रेटेजिक स्टेक्स की बात की हुई है, उनकी प्लेसमेंट की बात की हुई है, लिस्टेड कंपनीज हैं, वो काम जरूर हो पाएगा। मेरी राय तो ये होगी कि देखिए ये एक अच्छा कदम है, इसको कंसोलिडेट करने के लिए कोई बहुत एम्बिशियस बहुत बड़ा प्रोग्राम आई थिंक इसका सबसे जो हमारा इस सारे इनिशिएटिव का आई थिंक न्यूक्लियस ये है कि जो SIFC के तहत हम ज़राअत के शोबे में इक़दाम कर रहे हैं, जिसके लिए हमारे जो बहुत ब्रादर अरब ममालिक हैं उनका बहुत डीप इंटरेस्ट है अपनी फूड सिक्योरिटी के हवाले से, और पाकिस्तान के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो अपनी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बढ़ा सके, अगर दुगना नहीं कर सकता। एक बहुत बड़ा हम इसको स्टिमुलस देने जा रहे हैं और इसके लिए फिर रुकावट होता जो अब इक़दामात होने हैं। अगर एक टिपिकल निगरान सेटअप यहाँ होता है, इंटरिम सेटअप होता तो। जी आपकी बात में वजन है। अभी तक जहां पर ज़राअत का शोबा है उसके अंदर सबसे बड़ी हर्डल तो बड़ी लैंड होल्डिंग को लीज पर देना या एसेट ट्रांसफर करना है, क्योंकि एक तो लैंड होल्डिंग्स बड़ी नहीं है, क्योंकि आपको शायद याद हो ये सारा डायलॉग 4-5 साल पहले मैंने शुरू भी किया था, लेकिन मुझे जल्दी पता चल गया कि हम ये लैंड होल्डिंग्स को ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। अल्लाह करे कि इसके सेटअप के अंदर और SIFC के तहत कोई मैकेनिज्म बन सके, कोई ज़राअत का बड़ा इकोनॉमिक जोन बन सके जिसके तहत हम एम्पावर कर सके। लेकिन मैं फिर से अर्ज करता चाहूंगा कि पॉलिसी वैक्यूम है कामरान साहब, ये ट्रांजैक्शंस हैं, इन ट्रांजैक्शन का एक सपोर्टिंग इकोसिस्टम डेवलप होता है और वो इकोसिस्टम जब तक नहीं होता ये ट्रांजैक्शन मीडियम टर्म में सस्टेन नहीं करेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब हारून शरीफ हमारे साथ है, साबिक चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट। आज बहरहाल ये इख्तियार तो मिल गया वज़ीर आज़म, अबूरी वज़ीर आज़म को, मगर वो वाले इख्तियारात नहीं हैं जो कि परसों मिलने वाले थे, जिसके तहत तो उनको बहुत बड़े वसी इख्तियारात मिल रहे थे। मगर इस दौरान हुकूमती हलकों के दरमियान ज़बरदस्त बातचीत हुई है, मनाना हुआ है, रूठना हुआ है, तमाम चीज़ें हुई हैं। बहरहाल अब इस वक्त ऐसा लगता है कि महदूद इख्तियारात होंगे निगरान वज़ीर आज़म को, लेकिन जो पाकिस्तान के IMF से, वर्ल्ड बैंक से या SIFC के तहत सरमायाकारी वाली चीज़ें उनको प्रोटेक्शन मिल गया, वो निगरान हुकूमत उस सिलसिले में माविन साबित होगी। इसकी बात करते हैं ये सब कुछ कैसे हुआ, छोटे से वक्त। जैसे कि वक्फे से कबल आपको बता रहे थे, बहुत अहम पेशरफ्त है, निगरान हुकूमतें कायम होने जा रही हैं। तकरीबन 2 हफ्तों में एक निगरान हुकूमत, निगरान वज़ीर आज़म वफाक में और सिंध और बलूचिस्तान में निगरान हुकूमतें सामने आ जाएंगी। इससे पहले पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में पहले ही निगरान हुकूमतें काम कर रही हैं, वो भी बड़े फ़ैसले कर रही हैं, कोई दूररस हो ना हो मगर बहुत अहम फ़ैसले हो रहे हैं। और अब एक बहुत अहम डेवलपमेंट में, जैसे हमने आपको बताया,
پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں الیکشن ایکٹ کے تحت نگران حکومتوں کو خاص طور پر نئے آنے والے نگران وزیر اعظم کو بااختیار بنایا گیا ہے۔ ان کو کئی اہم فیصلوں کرنے کا اختیار دیا گیا ہے، جس کا مقصد بنیادی طور پہ یہ ہے کہ پاکستان میں آئندہ 3 سے 4 مہینوں کے دوران جو نظام رہے، اس کے دوران پاکستان میں سرمایہ کاری خاص طور پہ SIFC کے تحت جو فوج کی چھتری تلے زراعت کے میدان میں، معدنیات کے میدان میں، کانکنی کے میدان میں جو سرمایہ کاری ہو رہی ہے، جس میں دوست ممالک خاص طور پہ عرب ممالک انٹرسٹڈ ہیں، اس میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو۔ دوسری جانب عالمی ادارے خاص طور پہ IMF اور ورلڈ بینک کے ساتھ جو پاکستان نے معاہدے کیے ہیں، پاکستان نے جو انڈرٹیکنگز دی ہیں یا جو مطالبے یا شرائط ہیں IMF کی وہ پاکستان کو منظور کرنی ہے، اس کے لیے جو اقدامات کرنے ہیں، خاص طور پہ پاکستان کی قومی کارپوریشنز کے اندر جو اصلاحات کا عمل لانا ہے، ان تمام کو ممکن بنانے کے لیے بااختیار بنایا گیا نگران وزیر اعظم کو۔ لیکن اس حوالے سے وسوسے تھے، خاص طور پہ حکمراں اتحاد کے اندر وسوسے تھے۔ جمعیت علماء اسلام، پاکستان پیپلز پارٹی نے کل اس کو ٹوک مسترد کر دیا تھا، اور وسوسے یہ تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک نگران حکومت جس میں بااختیار وزیر اعظم ہو، اس کا تسلسل جاری رہے، کہیں ایسا ہی نہ ہو جیسے پنجاب اور KPK میں اس وقت ہو رہا ہے۔ ان وسوسوں کے پس منظر میں جیسے میں نے آپ کو بتایا پیپلز پارٹی اور JUI نے اس کو مسترد کر دیا تھا، کل مسترد کر دیا تھا، لیکن آج بہرحال مان گئے۔ کل پاکستان پیپلز پارٹی اور JUI کی یہ کیفیت تھی۔ یہ بہرحال سیاستدان کرتے ہیں، کل مسترد کیا مگر آج قبول کر لیا۔ آج پیپلز پارٹی نے بھی، جمعیت علماء اسلام نے بھی اس بل کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ مشترکہ اجلاس میں آج بااختیار بنا دیا گیا ہے نگران وزیر اعظم کو، ان کی حکومت کو۔ بہرحال یہ کل کا فیصلہ تھا۔ آج نگران حکومت کے حوالے سے اعتراض برقرار رہا پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں، مگر وہ پیپلز پارٹی یا جمعیت علماء اسلام کا نہیں تھا، ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے تھا۔ ان کے سینیٹر نے اس پر آج بھی اعتراض کیا۔ بہرحال ایک لفظ ہے جو کہ ہم نے ویسے تو غزلوں میں یا اشعار میں یا رومانوی داستانوں میں سنا ہے، منانا، وہ منا لیا۔ آج پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے پیپلز پارٹی اور JUI کو، اس کے بعد آج مشترکہ اجلاس میں ترمیمی بل جو منظور ہوا الیکشن ایکٹ کے حوالے سے، اس میں بااختیار کر دیا گیا، اور پیپلز پارٹی اور JUI نے اس کے حق میں فیصلہ دیا، جو کہ میں نے ابھی آپ سے عرض کیا۔ اس پوری سینیریو کو، اس بہت اہم ڈیولپمنٹ کو جو پچھلے 24-48 گھنٹے جاری رہی، اس کو کور کیا ہمارے کورسپونڈنٹ وقار علی سید نے، اسلام آباد میں ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بہت بہت شکریہ وقار صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ کیا ہوا کل اور آج کے درمیان؟ کل تو پیپلز پارٹی اور JUI نے تو بالکل مسترد کر دیا تھا اس کو، اس کسی بھی صورت سے کسی بھی اختیار دینے کو نگران وزیر اعظم کو، لیکن آج جو ہے وہ JUI اور پیپلز پارٹی دونوں مان گئی، اور پھر یہ بڑے آسانی سے ہو گیا۔ مگر کیا ایسا ہوا کل اور آج کے درمیان کہ JUI نے تو مسترد کر دیا، پیپلز پارٹی نے مسترد کر دیا، کیا چینجز آئی آج جس کے بعد یہ دونوں پارٹیاں مان گئیں؟ جی بہت شکریہ خان صاحب۔ یہ بیسیکلی جس وقت گزشتہ ہفتے اس کمیٹی کی پروسیڈنگ ختم ہوئی تو اس کے بعد حکومت کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہم اس کا جو ڈرافٹ ہے وہ باقاعدہ طور پر تمام جو ریپریزنٹیٹیو ہے مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے، ان کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لیکن کل چونکہ یہ بل جو ہے وہ اجلاس میں پیش کیا جانا تھا، تو اس وقت جو سب سے بڑا اعتراض یہ آیا تھا کہ کمیٹی میں یہ جو شق 230 ہے جو نگراں حکومت سے متعلق تھی، یہ ڈسکس ہی نہیں ہوئی تھی۔ یعنی اس سے جو دیگر الیکشن ایکٹ کی جو شقیں تھی اس پر جو ہے وہ گفتگو بھی ہوئی تھی اور اس پر اتفاق بھی کر لیا گیا تھا، لیکن جو دیگر ان کے اراکین تھے انہوں نے بھی اس بات کو کنفرم کیا تھا کہ جو شق 230 ہے نگراں حکومت سے متعلق، یہ حکومت جو ہے وہ اچانک لے کے آئی۔ اب شق 230 کی اگر بات کریں تو اس میں بڑا سمپل تھا۔ جو پرانا ایکٹ 2017 کا تھا اس میں نگراں حکومت کے پاس جو ہے وہ صرف 2 اختیارات تھے، یعنی ایک تو وہ ڈے ٹو ڈے افیئرز تھا اور دوسرا جو اختیار تھا وہ الیکشن کمیشن کی معاونت کرنا تھا۔ جب یہ ترمیم لائی گئی تھی تو اس میں ایک کلاز ایڈ کیا گیا تھا 2A۔ وہ جو 2A کلاس تھا وہ اتنا پاورفل تھا کہ اس میں جو نگراں حکومت ہے اس کو وہ تمام اختیارات جو ہے وہ حاصل ہو گئے تھے جیسے کہ ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو پاکستان میں ہوتے ہیں۔ عمومی طور پر جو آج بل منظور ہوا ہے اس میں جو اس کی شق 230 ہے
اس کے تحت جو حکومت ہے اس کو جو نگراں حکومت ہوگی اس کو اب باقاعدہ طور پر جو شق 1 ہے اس میں ایک ارجنٹ لفظ استعمال کیا گیا تھا جو پرانی یعنی جو حکومت کی جانب سے کل جو پرپوز کی تھی کہ وہ ارجنٹ نوعیت ضروری نوعیت کے معاملات جو ہے اس کو ٹیکل کر سکے گی، جس پر جو سیاسی جماعتیں تھیں ان کی جانب سے اعتراض کیا گیا تھا کہ اس چیز کا تعین کیسے ہوگا کہ کون سے معاملات جو ہے وہ ارجنٹ میٹر ہے اور کون سے جو ہے وہ ایمرجنسی میٹرز پہ ہیں۔ تو جو اس کی شق 1 ہے یعنی سب کلاس جو 1 ہے اس میں اب یہ ایڈیشن کی گئی ہے کہ جو نگراں حکومت ہے وہ ایمرجنسی میٹر میں کوئی بھی ڈیسیجن جو ہے وہ لے سکے گی۔ اس کے علاوہ جو اس کا پارٹ 2 ہے اس میں جو نگراں حکومت ہے اس سے قبل جو نگراں حکومتیں تھیں ان کے پاس تقرری اور تبادلوں کا اختیار نہیں تھا، کیونکہ الیکشن کمیشن کی جو ایکٹ ہے اس کے مطابق جیسے ہی الیکشن اناؤنس ہوتا ہے تو اس کے بعد الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار مگر یہ بتائیے قائل سید یہ بتائیے گا کہ یہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن آج جو صورتحال ہوئی ہے جو منظور ہوا ہے اس میں کیا واقعی اب نگران حکومت کے پاس بالکل چھوٹا سا اختیار رہ گیا ہے؟ کوئی گنجائش نہیں ہے کسی لفظ میں کسی طریقے سے کہ نگران جو وزیر اعظم ہوں وہ اس طرح کے وزیر اعظم نہ ہوں جیسا کہ گزشتہ زمانے میں ہوا کرتے تھے کہ صرف روزمرہ کے معاملات اور الیکشن کمیشن کی معاونت ہے؟ کیونکہ کل جو چیز ڈیولپمنٹ ہوئی تھی وہ تو ایک بہت وسیع ان کو اختیار ملنے جا رہا تھا، اور ظاہر ہے کہ پاکستان میں SIFC کے تحت سرمایہ کاری ہو رہی ہے، IMF کا پروگرام چل رہا ہے، یہ تمام معاملات ہیں، اس کے لیے ایک بااختیار حکومت کی ضرورت ہے۔ کہ آج کیا وہ حکومت جو ہے وہ بے اختیار ہو گئی ہے جیسی نگران ہوتی تھی، یا ابھی بھی بل منظور ہو گیا ہے جو بھی ہوا ہے جس حالت میں بھی ہوا ہے، لیکن بہرحال ایک ٹھیک ٹھاک اختیار ہوگا نگران وزیر اعظم کے پاس؟ جی بالکل کامران خان صاحب، جو نگراں وزیر اعظم ہے اس کے یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو 100% وہی اختیارات دے دیے گئے جو اس وقت ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کے پاس ہیں، کیونکہ الیکٹڈ پرائم منسٹر کے پاس جو ہے وہ تمام تر فیصلوں کا اختیار ہے، لیکن جو نگراں وزیر اعظم ہے ان کو 4 مختلف جو قوانین ہیں اس کے تحت جو ہے وہ اس کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ اسی کے تحت فیصلے لے سکتا ہے، جس میں جو نجکاری کمیشن ہے، جو پرائیویٹائزیشن کمیشن ہے اس کے تحت جو فیصلے ہیں وہ لے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو کمرشل سے متعلق ہے، اور اس کے علاوہ جو مین چیزیں ہیں جو ہمارے عالمی معاہدے ہوئے ہیں، کیونکہ ایاز صادق صاحب نے آج جو ہے وہ فلور پر بھی ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ جو ہمیں فلڈ ریلیف کے تحت جو ہے وہ ہمیں جو ورلڈ بینک ہے اس سے $100 ملین کا ایک سافٹ لون ملنا ہے، تاہم جو ان کے ریپریزنٹیٹیو وہ آئے ہیں اور انہوں نے اس خدشے کا اختیار جو ہے وہ اظہار کیا کہ اس کا جو بورڈ کی میٹنگ ہے وہ ستمبر میں ہونی ہے، لہٰذا اگر ستمبر میں کوئی عبوری حکومت یعنی کوئی نگراں سیٹ اپ ہوا تو اس کے پاس تو یہ اختیارات نہیں ہے، تو ہم یہ جو $100 ملین جو ڈالر ہیں وہ پاکستان کو کیسے دیں گے؟ بہت شکریہ وقار علی سید ہمارے ساتھ ہے اسلام آباد سے۔ کمرشل بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، اس کے بعد اپنے پروگرام کے باقی کے ساتھ واپس آئیں گے۔ ویسے تو مہنگائی اور بڑھتے ہوئے اخراجات نے ایک عام پاکستانی کا جینا حرام کر دیا ہے، خاص طور پر نجی شعبے کا مظلوم ترین تنخواہ دار طبقہ اور ٹیکس کے تھپیڑے کھا رہا ہے، اور ٹیکس ڈر ٹیکس اس کو اپنی گرفت میں لا رہا ہے۔ حکومت کو دہائی دے رہا ہے یہ طبقہ کہ اس کا آخر کیا قصور ہے جو اس سے اربوں کھربوں کا کاروبار کرنے والوں سے بھی زیادہ ٹیکس لیا جا رہا ہے۔ جی ہاں، پچھلے مالی سال پاکستان کے تنخواہ دار طبقے نے انکم ٹیکس کی مد میں 264 ارب روپے دیے۔ پاکستان کی تنخواہ لینے والوں نے، عام پاکستانیوں نے، بیچاروں نے 264 ارب روپے پاکستان کے خزانے میں ٹیکس کی مد میں جمع کرائے، جبکہ ایکسپورٹرز، ہول سیلرز، ریٹیلرز جو کھربوں روپے کا کاروبار کرتے ہیں، دسیوں اربوں روپے کی ان کی آمدن ہے یا ان کے منافع ہیں، انہوں نے مجموعی طور پر انکم ٹیکس بمشکل 90 ارب روپے دیا۔ گویا تنخواہ دار طبقے نے 174 ارب روپے اضافی انکم ٹیکس دیا، جو ایکسپورٹرز، ہول سیلرز اور ریٹیلرز کے مشترکہ انکم ٹیکس سے تقریباً 200% زیادہ ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ تنخواہ کا 35% تک کا حصہ از خود نظام کاٹ لیتا ہے۔ FBR کے اعداد و شمار کی روشنی میں آج ایکسپریس ٹریبیون نے ایک شاندار تحقیقاتی رپورٹ میں بتایا کہ ایکسپورٹرز نے پچھلے مالی سال تقریباً 27 ارب ڈالر کا بزنس کیا، جبکہ ریٹیلرز اور ہول سیلرز کا بھی ملکی معیشت میں 19% حصہ ہے، لیکن ان دونوں سیکٹر سے ان کے معاشی حجم سے انتہائی کم ٹیکس وصول ہوا۔
رپورٹ کے مطابق تنخواہ دار ملازمین ود ہولڈنگ ٹیکس کی مد میں بھی ملکی ٹیکس ریونیو کے چوتھے بڑے شراکت دار ہیں۔ اتفاق کی بات ہے کہ معاشی ماہرین کی رائے کے برعکس ملک کے تقریباً تمام حکومتوں نے زرعی شعبوں کو ٹیکس سے چھوٹ دے رکھی ہے۔ آڑتی مافیا ٹیکس سے فارغ ہے، ہول سیلرز ٹیکس سے فارغ ہے، ریٹیلرز ٹیکس سے فارغ ہے، سروس سیکٹر برائے نام ٹیکس دے رہا ہے، اور دے رہا ہے تو تنخواہ دار طبقہ دے رہا ہے۔ امپورٹنٹ بات ہے کہ نجی شعبے کا تنخواہ دار طبقہ پہلے ہی روپے کی بے قدری، شدید مہنگائی، پیٹرول، بجلی اور گیس کی بڑھتی قیمتوں سے نبردآزما ہے۔ اسی دوران شہباز حکومت نے اس سال بجٹ میں ان پر انکم ٹیکس مزید 2.5% بڑھایا ہے، اور دوسری جانب حکمرانوں اور سیاستدانوں کی ٹیکس ادائیگی دیکھیں تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ FBR نے 3 سال سے پارلیمنٹیرین کی ٹیکس ڈائریکٹری نہیں جاری کی ہے۔ FBR کے آخری ٹیکس اعداد و شمار کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے سالانہ 82 لاکھ، آصف زرداری نے 22 لاکھ، بلاول بھٹو نے 5,34,000، عمران خان نے کل ملا کے 98 لاکھ روپے ٹیکس دیا ہے، اور یہ ہے ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ اور ان کا ٹیکس گوشوارہ۔ صبح بات کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کے نامور معاشی کاروباری امور کے صحافی، ممتاز باخبر انویسٹیگیٹو جرنلسٹ، آج کی ایکسپریس ٹریبیون کی اس انتہائی اہم خبر کو تحریر کیا جناب شہباز رانا ہمارے ساتھ ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سلیم مانڈوی والا، سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے فنانس کے چیئرمین ہیں، پاکستان کے سابق وزیر خزانہ بھی ہیں، اور ان معاملات میں ایک عام سیاستدانوں کے برعکس ایک بہتر بات کرتے ہیں، ایک بہتر گفتگو کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا۔ پہلے شہباز رانا صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ ویسے تو یہ ہماری بات، ہم کئی بار اس بات کو کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کا تنخواہ دار طبقہ جو ہے وہ سب سے بڑا اس وقت مظلوم طبقہ ہے پاکستان کے پورے معاشی اور کاروباری نظام کا، لیکن اس حد تک اس طبقے کو نچوڑا جا رہا ہے۔ پاکستان کا تو پورا نظام ہی اگر ہم دیکھیں یہ ریونیو کا، تو یہ تو اس کی بنیاد یا اس کا محور جو ہے، یہ تو بیچارہ تنخواہ دار طبقہ ہے جو 246 ارب روپے اس نے ٹیکس دیا ہے ہول سیلر سے، ریٹیلر سے اور ایکسپورٹر سے زیادہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامران خان صاحب، اس ملک میں جس کی آواز ہے، جس کی لابی ہے، وہ ٹیکس نہیں دے گا۔ وہ طبقہ، چاہے وہ تنخواہ دار طبقہ ہے یا کوئی اور طبقہ ہے جو ان کے ہاتھ چڑھ گیا FBR کے، حکومت کے، اس کے اوپر تمام بوجھ ڈالا جائے گا۔ یہ سلسلہ ابھی سے شروع نہیں ہوا، 2018 سے یہ مسلسل ٹیکس ریٹس جو ہیں وہ اوپر نیچے ہو رہے ہیں۔ 2018 میں جب PMLN کی حکومت ختم ہونے والی تھی تو جاتے جاتے انہوں نے ٹیکس ریٹس سیلریڈ کلاس کے کم کر دیے تھے، اور جو اس کی منیمم تھریش ہولڈ تھا جہاں سے ٹیکس آپ کا شروع ہوتا ہے وہ بھی انہوں نے اس کو بڑھا دیا تھا، اور ان کا مقصد یہ تھا اس وقت کرنے کا کہ آپ ٹیکس ریٹس کم کریں گے تو زیادہ سے زیادہ لوگ ٹیکس نیٹ میں آئیں گے۔ لیکن پھر جب PTI کی حکومت آئی تو اس نے وہ ساری چیزیں ریورس کر دی۔ اس کے بعد ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا کہ ہر سال کے بجٹ میں تقریباً یہ سیلریڈ کلاس کو مارتے ہیں، اس کے اوپر ٹیکس بڑھا دیتے ہیں۔ پچھلے سال جون میں بھی سیلریڈ کلاس کے اوپر ٹیکس بڑھایا گیا، پھر ابھی دوبارہ جون میں انہوں نے پھر دوبارہ سیلریڈ کلاس کے اوپر ٹیکس بڑھا دیا ہے، اور اس کا نتیجہ دیکھیں کہ ایک سال کے اندر 2 دفعہ ان کے تنخواہ دار طبقے کے اوپر جو ٹیکس بڑھا ہے، اس میں جو گورنمنٹ ملازمین ہوتے ہیں ان کی تنخواہوں میں تو اضافہ ہو جاتا ہے، جو پرائیویٹ سیکٹر کے ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں میں اس طریقے سے اضافہ نہیں ہوتا یا بالکل بھی نہیں ہوتا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ صرف ایک سال کے اندر تنخواہ دار طبقے نے جو ٹیکس ادا کیا ہے وہ پچھلے سال سے 40% زیادہ ہے۔ وہ ایک تو کمپیریزن وہ ہے نا ریٹیلرز والا اور آپ کا جو ایکسپورٹرز والا، اس کو بھی سائڈ پہ کر دیں۔ ایک سال میں جس سال میں پاکستان میں مہنگائی کی شرح ہائیسٹ ایور 38% پہ گئی، وہ سال جس میں ایکسچینج ریٹ آپ کا اتنا زیادہ آپ کے روپے کی قدر میں کمی ہوئی، ڈی ویلیو ہوا ہے، لوگوں پہ امپیکٹ پڑا، لوگوں کی پرچیزنگ پاور تقریباً ختم ہو کے رہ گئی سیلریڈ کلاس کی، اس ایک سال کے اندر 40% سیلریڈ کلاس نے اپنا جو ٹیکس اس میں اضافہ ہوا۔ ابھی کامران خان صاحب اس کے اندر وہ جو امپیکٹ نہیں آئے گا جو ابھی ہم نے حکومت نے دوبارہ اس میں اضافہ کیا ہے، اور اس سارے عرصے کے دوران حکومت نے کیا کام کیا، اب ان پہ شاباش دی جائے یا ان کو تنقید کی جائے اس چیز کے اوپر کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ ٹویٹ کرتی ہیں کہ جو ریٹیلرز ہیں ان کے اوپر 3,000 روپیہ ماہانہ جو ٹیکس لگا ہے، جو سال کا 36,000 روپیہ صرف بنتا ہے، وہ ٹویٹ کرتی ہیں۔ اس وقت کے جو فائنانس منسٹر ہیں مفتاح اسماعیل وہ کمپرومائز کرتے ہیں اور وہ ٹیکس وڈرا ہو جاتا ہے۔ ابھی اسی بجٹ میں یہ جو جون میں پاس ہوا جس میں دوبارہ ٹیکس جو ہے وہ بڑھایا گیا تنخواہ دار طبقے کا، جو ان کا پوائنٹ آف سیل سسٹم ہے
جو کئی سالوں سے چل رہا تھا، جس کا مقصد یہ تھا کم از کم جو بڑے تاجر ہیں جو کاروبار کر رہے ہیں وہ جو انٹیگریٹ ہو جائیں ایف بی آر کے سسٹم کے اندر. وہ کامران خان صاحب کو 9081 تاجروں کو یہ انٹیگریٹ کر سکے پورے پاکستان میں. پتہ نہیں کتنے سالوں میں انہوں نے اس کے اوپر جو اس کے اندر ایک انہوں نے ترمیم کر کے اس میں 4800 جو ریٹیلرز تھے انہوں نے اس سال اس کو ٹیکس نیٹ میں سے نکال دیا. تو میرا خیال ہے کہ یہ اتنی زیادتی ہو رہی ہے سیلڈ کلاس کے ساتھ. ہماری آواز کوئی نہیں ہے, کوئی لابی نہیں ہے, کوئی پریشر نہیں ہے. شہباز رانا صاحب, سلیم مانڈی والا صاحب, آپ بتائیے, آپ نے پوری بپتا سنی ہے, آپ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہیں, آپ کا ایک سابق وزیر خزانہ ہے, سینٹ کی یہ فائنانس کمیٹی اس کو آپ ہیڈ کرتے ہیں, آپ اندازہ تو لگائیں کہ آخر اس سیلریڈ کلاس کو کب تک آپ پیستے رہیں گے. ہم جیسے لوگ, ابھی میں کیا کہوں, پوری کیبنٹ سے زیادہ انکم ٹیکس دے رہے ہیں, آخر کب تک یہ 246 ارب روپے کیا پاکستان کو صرف سیلریڈ کلاس نے چلانا ہے, اور وہ بھی پرائیویٹ سیکٹر کی. گورنمنٹ نے دیکھے اپنے لوگوں کی تنخواہیں 35% بڑھ لی, جو اس سیلریڈ کلاس کے ٹیکس سے چلاتے ہیں ان کی تنخواہوں کو 35% اضافہ کر دیا کہ چلے آپ کے 2% 4% ٹیکس پرسنٹ مزید انکم ٹیکس بڑھ گیا تو آپ یہ کریں. یہ بتائیں یہ ناانصافی کا نظام کب تک چلے گا؟ کامران خان صاحب, میں آپ کی بات اور شہباز رانا صاحب کی بات دونوں سے ڈس ایگری نہیں کر سکتا, مگر مسئلہ میں آپ کو بتاؤں, شہباز رانا صاحب کمیٹی میں میری آتے رہتے ہیں, بڑا انٹرسٹ لیتے ہیں, اور وہ اس بات کی کنفرمیشن دیں گے کہ ہم نے کئی دفعہ ٹیکس براڈننگ کی بات کی. ہم نے کئی دفعہ کہا جو ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر ہے, چاہے وہ سیلریڈ کلاس ہے, چاہے وہ بزنس کرنے والا ہے, چاہے وہ جو بھی ہے, اس پہ بوجھ نہ ڈالا جائے. مگر مسئلہ کیا ہے میں آپ کو سمجھاؤں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم ٹیکس براڈن کرنی چاہ رہے. اب جب آپ کے ایکسپنسز آپ کی انکم سے زیادہ ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ آپ انہی پہ ٹیکس لگائیں گے. میں یہاں آپ کو بتاتا ہوں, ہم یہ کریں گے کہ وہ جو ریٹیلر سے 3000 روپے مہینے کا ٹیکس لگایا گیا اس ریٹیلر پہ جو کہ 30 لاکھ روپے مہینے کا منافع کماتا ہے, تو میں ٹویٹ نہیں کروں گی مریم نواز کی حیثیت سے کہ ارے 3000 روپے ان سے کیوں ٹیکس لے رہے ہو, اور وزیر خزانہ اس کو ویو نہیں کر دے گا. آپ یہ کریں گے کہ جو آپ ہول سیلرز کی پوری مافیا کو کیش اکانومی پہ چلنے دے رہے ہیں, آپ ان کو گرفت میں لائیں گے. آپ پورے گولڈ جیولری جو بلینز آف ڈالرز کے ہم کام کر رہے ہیں جس کا کہ کوئی حساب کتاب نہیں ہے, ہم ان کو پکڑیں گے. ہم اس پورے ریٹیل کو اور ہول سیل کو اور ان کو اس پہ لائیں گے. ہم فارم سیکٹر سے جو جی ڈی پی کا کوئی 20% ہے, ہم اس سے صرف 2 ارب روپے ٹیکس نہیں لیں گے. آپ یہ کریں گے, آپ ان ملازمت پیشہ لوگوں کو ظلم نہیں کریں گے, آپ یہ کریں گے سر؟ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اور ہمیں یہ کرنا چاہیے, اور ہر دفعہ یہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, مگر کبھی کیا مجبوری آ جاتی ہے, کبھی کیا مجبوری آ جاتی ہے, مجھے سمجھ میں نہیں آتی. اور میں ہر دفعہ ہر گورنمنٹ میں اور اپنی گورنمنٹ میں بھی ہم نے 3 ملین ٹیکس پیئرز نئے آئیڈینٹیفائی کیے تھے, اور میں نے کہا تھا کہ آئے تھے, میں یہ بات کر رہا ہوں 2013 کی, کہ جو بھی اس ملک میں باحیثیت ہے, گاڑی رکھتا ہے, پراپرٹی رکھتا ہے, ٹریول کرتا ہے, اگر وہ ٹیکس پیئر نہیں ہے تو اس کا آئی ڈی کارڈ بلاک کر دیا جائے. مگر میں آپ کو بتاؤں کامران صاحب, اس پہ اتنی اپوزیشن آئی میرے اوپر کہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں نے کون سی ایسی بات کر دی جس پہ مجھے اتنی اپوزیشن آ رہی ہے ود ان پارلیمنٹ. اور میں نے قائمہ کمیٹی نیشنل اسمبلی کی, اس وقت میں منسٹر تھا, تو میں نے جا کے ان کو پریزنٹیشن دی, میں نے پروفائل دکھائے لوگوں کے, میں نے کہا آپ یہ دیکھیں, یہ آدمی 4 دفعہ ٹریول کرتا ہے, یہ گاڑی کا اونر ہے, یہ پراپرٹی کا اونر ہے, یہ ٹیکس پیئر نہیں ہے. تو پاکستان ایسے لوگوں کے لیے ایک ملک بن گیا ہے جو کہ ٹیکس نہیں دینا چاہتے اس ملک میں, اور ہم ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. اس کا پروٹیکٹر, ہاں, اس کا الٹیمیٹ پروٹیکشن جو ہے شہباز رانا صاحب یہی ہے نا
کہ یہ جو لابیز ہیں، یہ فارم سیکٹر کی لابی ہے، یہ ریٹیل سیکٹر کی لابی ہے، یہ ہول سیل سیکٹر کی لابی ہے، یہ جن کو 3000 روپے بھی ٹیکس نہیں دینے دیتے، تو یہ جو پولیٹیشینز ہیں، یہ جو ہماری پولیٹیکل کلاس ہے، یہ دراصل ان کے ہاتھ ہماری گردنوں پر ہے نا، ان ٹیکس چوروں کی تو یہ ڈیفینڈر ہے نا سب سے بڑے. جی بالکل، یہ ٹیکس چوروں کے ڈیفینڈرز ہیں، میں آپ کی اس بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں. کامران خان صاحب آپ یہ دیکھیے پاکستان کا نظام کتنا فرسودہ ہے. یہ ٹیکس نظام میرا خیال یہ ہے کہیں آپ کو آکسفورڈ میں کہیں اور دنیا میں پڑھانا چاہیے کہ ٹیکس چوری کو کیسے پروموٹ کیا جاتا ہے، ٹیکس کلچر کو کیسے اوائڈ کیا جاتا ہے. آپ یہ دیکھیں دنیا میں یہ کہاں پر ہے کہ حکومت وقت قانون بناتی ہے، پارلیمنٹ اس کو اپروو کرتی ہے کہ اگر آپ ٹیکس نظام میں نہیں آنا چاہتے تو جو نارمل ٹیکس ریٹ ہے آپ اس کا ڈبل ٹیکس ریٹ دے دیں، ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے. یہ جو نان فائلر کا کانسیپٹ ہے، یہ ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ اور نان ایکٹیو ٹیکس پیئر جو ہے، یہ کیا ہے؟ یہ پاکستان میں سب سے بڑا مذاق ہے. اسی خبر کے اندر میں نے یہ لکھا کہ جو الیکٹریسٹی کنزمپشن ہے، اگر آپ کا ماہانہ بجلی کا بل 25,000 روپے سے زیادہ ہے تو ایف بی آر کہتا ہے کہ آپ 7.5% اپنے بل کا ٹیکس دے کے نکل جائیں، ہم آپ کے بچوں کو دعائیں دیں گے، آپ کے پیچھے نہیں آئیں گے. 95 ارب روپیہ کامران خان صاحب بجلی کے بلوں پر نان فائلر سے وصول ہو جاتا ہے. وہ ڈیٹا کیا ان کے گھروں میں نہیں آ رہا، وہ ڈیٹا ان کے دفتروں میں نہیں آ رہا. یہ کس قسم کی یہ تنخواہ لیتے ہیں؟ یہ کون سے ایگزیکٹو الاؤنس کی بات کرتے ہیں؟ یہ کون سے مراد کی بات کرتے ہیں؟ اگر وہ لوگ جس کا ڈیٹا ان کے پاس پڑا ہوا ہے وہ گاڑی خریدتا ہے، ایک ریٹرن فائل 1000 روپے کا کر کے فائلر بنتا ہے، وہ نان ATL والا ریٹ بھی نہیں دیتا، وہ گاڑی خرید کے اگلے سال ریٹرن فائل کرنے واپس نہیں آتا، اور یہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں. اس لیے میرے بھائی شہباز رانا اور سلیم مانڈوی والا صاحب، اس لیے کہ آپ کا چیئرمین سینٹ کہتا ہے اور آپ کی پارلیمنٹ کہتی ہے کہ یہ اب ریٹائر ہو تو اس کو 21 گارڈ دو. رضا ربانی اس کی حمایت کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے مراد دو، میں جب ریٹائر ہو جاؤں تو مجھ پہ کم از کم 1 کروڑ روپے ریاست جو ہے میرے ریٹائرمنٹ کے بعد مجھے خرچ کرے، اس لیے کہ میرے وزیر خزانہ کا بیٹا جو ہے وہ پاکستان کی نان ٹیکس ریسیڈنسی لیتا ہے کہ پاکستان میں ٹیکس ریٹرن فائل ہی نہ کرنا پڑے. میرے وزیر اعظم کا بیٹا کہتا ہے کہ مجھے پاکستان پہ نان ٹیکس ریسیڈنٹ ہو میرے بچے، مجھے ٹیکس فائل ہی نہ کرنا پڑے. میرے ایک وزیر اعظم کا بیٹا کہتا ہے کہ بھائی میں نے تو شہریت ہی برطانیہ کی اختیار کر لی، اور فار گاڈ سیک ہمیں بخش دو یار. سلیم مانڈوی والے صاحب آپ بتائیے نا. چارٹر پلین بھول گئے آپ. جی نہیں، میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا، اور میں نے تو آپ کے شو میں پہلے بھی کہا ہے کہ میں شرمندہ ہوں being a senator and facing these things کہ ہمیں کیا ہو گیا ہے، ہمارا دماغ خراب ہو گیا ہے، ہم پاگل ہو گئے ہیں، ہم کس قسم کی چیزیں کر رہے ہیں ان حالات میں، جن حالات میں یہ ملک ہے، لوگوں کو کھانے کو نہیں مل رہا، اور ہم اس قسم کے بل لا رہے ہیں، ہم اس قسم کی چیزیں کر رہے ہیں. تو میں شرمندہ ہی ہو سکتا ہوں کامران صاحب، اور میں کیا ہو سکتا ہوں. یقیناً چلے یہ کافی ہے، مگر شہباز رانا صاحب یہ بتائیے کہ جو ہمارے ڈیسیشن میکرز ہیں، جو ہماری قسمت کا فیصلہ کر رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں کہ جی کہ آپ ہی ٹیکس دیتے رہیں، وہ خود کتنا ٹیکس دیتے ہیں؟ یہ جو وزیر ہیں، یہ جو پارلیمنٹ ہے، یہ جو تمام لوگ ہیں، ان کے سارے اعداد و شمار تو اب ہے نا، کیونکہ ٹیکس ریٹرن فائل کرنا پڑتا ہے آپ کے جو پیپرز ہیں، اور جو ابھی تک ممبر نہیں بنے ان کا فی الحال ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، مگر آپ ان کے احوال دیکھ لیجئے. یہ خود اپنے ساتھ کیا کر رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے دفاع اپنا کر رہے ہیں اور تمام ٹیکس چوروں کا دفاع کر رہے ہیں، مگر بہرحال ہمارے فیصلے انہی کے ہاتھ میں ہیں. کامران خان صاحب، آج سے کچھ عرصہ پہلے آپ کو یاد ہوگا اسحاق ڈار صاحب نے ایز اے فائنانس منسٹر انہوں نے ایک کام شروع کیا تھا کہ وہ پارلیمنٹیرینز کی ایک ٹیکس ڈائریکٹری وہ پبلش کرتے تھے. وہ سلسلہ اب ختم ہو گیا، اس سے ایٹ لیسٹ آپ کو یہ اندازہ ہو جاتا تھا کہ یہ کتنا ٹیکس یہ پے کرتے ہیں پارلیمنٹیرینز. اور جب ہر سال وہ ٹیکس ڈائریکٹری چھپتی تھی تو آپ نے ایک ٹرینڈ نوٹ کیا ہوگا اس وقت کہ جو ان کا جو ٹیکس ہوتا تھا، جو بھی پارلیمنٹیرین تھے انکلوڈنگ پرائم منسٹر، لیڈر آف دی اپوزیشن، تو ان کا ٹیکس پچھلے سال سے زیادہ ہوتا تھا، ان کے اوپر ایک مورل پریشر ہوتا تھا. انہوں نے وہ ٹیکس ڈائریکٹری ہی پبلش کرنا بند کر دیا تاکہ لوگوں کو کچھ پتہ ہی نہ چل سکے، کوئی پوچھ ہی نہ سکے. تو یہ مطلب کیسی پارلیمنٹ ہے؟ وہ اکاؤنٹیبلٹی اپنی نہیں چاہتی، وہ مراد تو بے تحاشا چاہتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہم سے پوچھیں نہ، ہمیں پیسہ دیتے جائیں. مطلب اس سے بری کیا بات ہو سکتی ہے؟ ابھی جب یہ بجٹ میں انہوں نے ٹیکس بڑھایا
تو میں نے وزیر خزانہ صاحب سے اور ایک دو لوگوں سے پوچھا کہ سر یہ آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا جی کہ لگتا ہے کہ آپ خود آپ کا ٹیکس ریٹ بڑھ گیا تو آپ اس لیے بات کر رہے ہیں. کیا اپنے بارے میں بات کرنا غلط ہے؟ میں اپنے بارے میں بات نہیں کر رہا تھا. میرے اوپر کیا ٹیکس ہے کیا نہیں ہے وہ سب کے سامنے ایف بی آر کو پتا ہوگا. بٹ دا پوائنٹ از کہ یہ کون سا آرگیومنٹ ہے جی کہ آپ کا بڑھا دیا ہے تو آپ اس لیے بات کر رہے ہیں. یہ انہوں نے کہا جی کہ ہمیں ہمیں آئی ایم ایف نے کہا کہ جی آپ نے 100 ارب روپے کے اضافی ٹیکس جو ہے وہ اکٹھا کرنا ہے. یہ مطلب اور ہم نے آپ پہ مہربانی کی, ہم نے 15 ارب سیلریڈ سے اور 15 ارب جو ہے نان سیلریڈ جو سیلریڈ پرسنز ہیں ان سے ہم نے لیا اضافی. یہ اضافی کی بات ہو رہی ہے. یہ جو ابھی 265 ارب اس سال کا ہے یہ اگلے سال آپ کو شاید یہ 300 ارب روپے سے بھی زیادہ نظر آئے گا. اور وہ ہمارے وہ جو دوسرے دوست ہیں جو ایکسپورٹرز ہیں جو ریٹیلرز ہیں ان کا شاید اس سے بھی کم ہوگا, کیونکہ آپ نے کوئی 4800 تو آپ نے ویسے نکال دیا سسٹم سے. ایکسپورٹس آپ کی بڑھ نہیں رہی, اس لیے جو 1% سے آپ کا جو ٹیکس آنا وہ ویسے ہی کم ہو جائے گا. تو دا پوائنٹ دیٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک از کہ آپ بات کریں تو آپ کو ڈیفینسو کرنے کی کوشش کرتے ہیں جی, اور آپ بات کریں تو آپ پہ احسان کیا جاتا ہے. وہ 100 ارب کا بوجھ ڈال رہے تھے, ہم نے آپ کے اوپر 30 ارب کا بوجھ ڈالا ہے, یہ ہمارا احسان سمجھیے. ایسے ملک کے نظام نہیں چلتے. آپ نے جتنا سیلریڈ کلاس کو مارنا مار لیجئے. کل کیا کریں گے آپ؟ کل آپ کس سے ٹیکس لیں گے؟ کتنا آپ ان کو نچوڑیں گے؟ سیلریڈ کلاس جو ہے شہباز رانا صاحب, سیلریڈ کلاس نجی شعبے کی, جو سرکاری شعبہ جس نے نجی شعبے کے ٹیکس سے چلنا ہے اس کی تنخواہ تو سلیم مانڈوی والا صاحب 35% بڑھا دی. اس کے علاوہ یعنی کہ ہم سب مل کے صرف سرکار کے اور سرکاری ملازمین کے لیے کام کر رہے ہیں, ان کی تنخواہ بڑھ گئی 35%. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ بڑھ گئی یہ سارا کچھ, اور پھر پینشن کا بوجھ جو 1000 ارب روپے ہمارے خزانے پر ہے. سرکاری ملازمین کو پینشن ملتی ہے نا, یہ کوئی ہم لوگوں کو تو پینشن نہیں ملتی جن کی تنخواہوں سے یہ سرکاری خزانے کا نظام اور سرکاری افسران کا, سرکاری اہلکاروں کا نظام چل رہا ہے. 1000 ارب روپے تو ان کی پینشن ہم دیتے ہیں. اس کے بعد جب تنخواہ بڑھانے کا وقت آتا ہے تو ان کی ہی 35% بڑھ جاتی ہے. آپ لوگ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ اس کو انجوائے, میں آپ کی ذاتی بات نہیں کر رہا, مگر پارلیمنٹ جو ہے ہماری اس بے بسی کو انجوائے کر رہی ہے نا. آخر یہ ہم لوگ جو ٹیکس دینے والے ہیں کہ ہم اس لیے پیدا ہوئے ہیں کہ ہم پاکستان کے سرکار کو اور اس کے سرکاری ملازمین کے نظام کو چلاتے رہیں. کامران صاحب, اب فرینکلی سپیکنگ ہو تو یہی رہا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, اور آپ لوگوں کے ٹیکس سے سرکار بھی چل رہی ہے, سرکاری ملازمین کے ٹیکس کی پیمنٹس بھی ہو رہی ہے, اور سارا فیڈرل یا پروونشل ان کے سب کے جو ہے وہ یہی ایسے ہی چل رہا ہے جیسے آپ بتا رہے ہیں. اور میری نظر میں یہ ہے سب غلط, اور میں چاہتا ہوں کہ اور ہم کوشش یہی کرتے رہیں ہر گورنمنٹ کے ساتھ کہ جب تک, اور یہ آئی ایم ایف نے بھی کہا ہے کہ جب تک پاکستان کا ٹیکس بیس نہیں بڑھے گا پاکستان کے حالات صحیح نہیں ہوں گے. اور جو ہولی کاؤز ہیں جن کو ہم بھی پروٹیکٹ کرتے ہیں اور ہر گورنمنٹ کرتی ہے, ان کو جب تک آپ لے کے نہیں آئیں گے ٹیکس سسٹم میں تب تک آپ کے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے, اور آپ اسی طرح آئی ایم ایف میں آتے رہیں گے اور اسی طرح خراب ہوتے رہیں گے. تو اب اس کا علاج تو نہیں ہو پائے گا نا. ہم کیا یہ دیکھتے دیکھتے سہتے سہتے یہ طبقہ جو ہے یا تو اٹھ کھڑا ہوگا یا تو پاکستان میں اس سے زیادہ کیا برا ہوگا, کس طرح سے لوگ ریئیکٹ کریں گے, آپ سوچیں تو صحیح مانڈوی والا صاحب. اس کا علاج دیکھیں, اس کا علاج تو گورنمنٹ کے پاس ہے, اور گورنمنٹ نیڈز ٹو براڈن دا ٹیکس بیس. اگر ایف بی آر کا سسٹم نہیں چل رہا, ایف بی آر از ناٹ سکسیڈنگ ان ڈیکیڈز of their performance, we need to come do something out of the box کہ ہم یہ ٹیکس بڑھا سکیں, ہم یہ براڈن کر سکیں. اور مجھے اس کا کوئی طریقہ کار نظر نہیں آتا جب تک کہ آپ یہ کام نہیں کریں گے, اور یہ آنے والی گورنمنٹس کو یہ کرنا پڑے گا. اگر وہ نہیں کریں گے آئی ڈونٹ سی کہ اکنامکلی پاکستان کے حالات بہتر ہوں گے. اور اس بجٹ پہ یہ جو ٹریک اینڈ ٹریس اور یہ جو تمام چیزیں کی تھی کہ ٹیکس کسی صورت سے براڈن ہو, یہ تمام چیزیں ہو, وہ چینی مافیا جو کہ جب چاہتی ہے اس وقت جیسے ڈار صاحب کے پاس گئی اور اس نے بولا ہمیں ایکسپورٹ کرنے دو, اور ایک ایکسپورٹ کرنے کے آرڈر سے آج پاکستان میں چینی 170 روپے کلو ہو گئی 100 روپے سے. ان کی پروٹیکشن جو ہے وہ برقرار ہے. اور اس بجٹ میں بھی جو اس حکومت نے پیش کیا, شہباز شریف صاحب کے نے جس کو لیڈ کیا, پھر اسحاق ڈار صاحب نے پیش کیا, کوئی ایسا قدم نہیں ہے نا جس سے کہ یہ ٹیکس بیس بڑھے گی.
جی کامران خان صاحب دیکھیے اس میں نظام کی بہتری یہ کرنے کی اگر نیت ہو تو کل سے ہو سکتی ہے. اس وقت تقریباً 76 لاکھ افراد جو ہیں وہ ایف بی آر کے اندر رجسٹرڈ ہیں, ان کے پاس نیشنل ٹیکس نمبر موجود ہے, جبکہ جو لوگ گوشوارے جمع کرواتے ہیں وہ 40 لاکھ بھی نہیں ہیں. تو یہ جو باقی افراد ہیں اگر وہ سسٹم سے باہر اور ایف بی آر خاموش ہے تو کیوں خاموش ہے, یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. دوسرا تھوڑا سا سیلڈ کلاس کا میں ایک چیز کلیئر کر دوں, جو ہمارے گورنمنٹ امپلائیز ہیں ان کا جو ٹیکس برڈن ہے ان کا بھی بڑا ہے. ابھی انہوں نے اگر 30 سے 35% تنخواہ میں اضافہ کیا ہے تو دو کام ہوئے ہیں, چونکہ انہوں نے ایک طرف تو سیلڈ کلاس کا ٹیکس بڑھایا ہے, دوسرا اس کی سلیبس کم کر دی. تو سلیب کم کرنے سے ہوا یہ, چاہے وہ گورنمنٹ امپلائی ہے یا پرائیویٹ پرسن سیلریڈ پرسن ہے, تو وہ اس کی سلیب چینج ہو گئی. اب میں فار ایگزامپل آج میں فائنانس منسٹری میں تھا, ایک وہاں پہ آفیسر ہیں, وہ ان کا پہلے منتھلی جو ٹیکس تھا وہ 8,000 روپیہ تھا. اب دو کام ہوئے, اس کی تنخواہ 30% بڑھ گئی, وہ آفیسر تھے, اور دوسرا ان کی سلیب چینج ہو گئی, تو ان کا جو ٹیکس 8,000 روپیہ تھا پر منتھ وہ 22,000 روپے پہ پر منتھ پہ چلا گیا. ان کا پے گریڈ لو تھا تو اس لیے ان کی ٹیکس ایون دین اس کا آپ دیکھیں نا تقریباً اچھا خاصا اس کا امپیکٹ بھی چلا گیا. تو جو ریئل بینیفٹ ملے گا ایون گورنمنٹ امپلائیز کو بھی, چونکہ سیلریڈ کلاس میں وہ بھی ہٹ ہو رہے ہیں, تو ریئل بینیفٹ جو گورنمنٹ امپلائیز کو ملے گا وہ ہارڈلی 10% ہوگا. اور یہ آپ کی جو انفلیشن تھی سرسا میں, ایوریج انفلیشن آپ کی تقریباً 30% تھی. اور اس کے اوپر یعنی کہ برا ہوا ہے سیلریڈ کلاس کے جو ساتھ, بیچارہ ملازم پیشہ ہے, چاہے سرکاری ہو چاہے نجی ہو, مارنا تو اسی کو ہی ہے. فیصلہ تو یہ ہے کہ نظام پاکستان کے خزانے کا اور ایف بی آر کا جو ریونیو کا پیوٹ ہے وہ ملازمین ہونے چاہیے, تنخواہ لینے والا ہو, باقی اس کا جو ہے جوس نکالنا ان کا کام ہے. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ. چیئرمین پی ٹی آئی کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے. توشاخانہ کیس میں ٹرائل کورٹ سے اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ تک انہیں کہیں بھی ریلیف نہیں ملا ہے. آج سپریم کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے اس کیس کا ٹرائل روکنے کی استدعا مسترد کر دی, جبکہ سیشن کورٹ میں توشاخانہ کیس برق رفتاری سے سماعت تقریباً مکمل کر چکا ہے. آج سپریم کورٹ میں عمران خان پیش ہوئے, توشاخانہ کیس کا ٹرائل روکنے کی استدعا کی. جسٹس یحییٰ آفریدی, جسٹس مسرت ہلالی کی بینچ نے ریمارکس دیے کہ جب درخواست پہلے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے تو ہم ٹرائل کورٹ کو کوئی حکم کیسے دے سکتے ہیں. دوسری جانب آج ہی توشاخانہ کیس میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہمایوں دلاور نے 35 سوالوں پر مشتمل سوال نامہ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل کو فراہم کر دیا. کل عمران خان کو ذاتی حیثیت میں بیان ریکارڈ کرانے کے لیے طلب کیا. عدالت نے حکم دیا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی کل عدم حاضری کی صورت میں ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کر دیے جائیں گے. دوسری جانب جنوری میں یہ واقعہ شروع ہوا تھا, 2021 سے توشاخانہ اور اس سے منسلک درخواستیں الیکشن کمیشن سمیت مختلف عدالتوں میں زیر سماعت ہیں. چیئرمین پی ٹی آئی متعدد بار حاضری سے استثناء حاصل کر چکے ہیں, درجنوں بار تحقیقات اور پیشی سے جان چھڑانے کی کوشش کی ہے. مبینہ طور پہ انہوں نے مختلف درخواستوں کے ذریعے کیس کو الجھانے کی یا ڈیلے کرنے کی کوشش کی. بظاہر چیئرمین پی ٹی آئی توشاخانہ تحقیقات اور کیس کے ٹرائل سے جان چھڑا رہے ہیں, لیکن اس کیس میں ان کے حق میں فیصلہ آنا مشکل لگتا ہے, کیونکہ اس تقاضا کے پاس بظاہر ٹھوس شواہد اور دستاویزی ثبوت ناقابل تردید لگتے ہیں. ان شواہد کی بنیاد پر ہی الیکشن کمیشن نے پچھلے سال اکتوبر میں چیئرمین پی ٹی آئی کو نااہل قرار دیتے ہوئے ان کے خلاف کرمنل کیس چلانے کی سفارش کی تھی. اس موضوع میں بات کرتے ہیں, اس کے لیے اسلام آباد جائیں گے, جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب جسٹس ریٹائرڈ شوکت عزیز صدیقی, سابق جج اسلام آباد ہائی کورٹ, ماہر آئین و قانون بھی ہیں. بہت بہت شکریہ جج صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. ایک تو بہت امپورٹنٹ کیس ہے, پاکستان کے سابق وزیر اعظم کا کیس ہے, پاکستان کی ایک بڑی اہم پارٹی کے سربراہ کا کیس ہے, اور ویسے بھی اس کیس کی حیت اپنے لحاظ سے بھی غیر معمولی ہے, کیونکہ پاکستان میں تو مقدمات طویل عرصے تک چل رہے ہوتے ہیں اور سیشن کورٹ وغیرہ میں تو سال ہر سال چلتے ہیں, اور پھر جب اس قسم کے کرمنل کیسز ہوتے ہیں, ہم نے جو دیکھے ہیں نیب کے کیسز یا احتساب بیورو کے کیسز, تو وہ 150-100 گواہان ہوتے ہیں اور پھر عمر گزر جاتی ہے. مگر یہ کیس تو اب بالکل ایسا لگتا ہے کہ تکمیل کے قریب ہے اور اس میں فیصلہ آنا ہی چاہتا ہے. بہت برق رفتاری سے اور بہت سرعت سے کیس ہوا ہے, اور بڑی جو اس کے انویسٹیگیٹرز تھے, جو پراسیکیوٹرز تھے, انہوں نے بہت ہی انٹیلیجنٹلی صرف 2 گواہان رکھے اس پورے کیس کے اندر, گویا کہ اس کو بالکل ایک فول پروف انہوں نے کیس بنانے کی کوشش کی کہ اس میں سزا ہو جائے.
جی کامران صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس موضوع پر بات کرنے کا موقع دیا. دیکھیں جو بھی ٹرائل ہے وہ ضابطۂ فوجداری جو ہے ہمارا اس کے تحت ہی ہوتا ہے. سیشن کورٹ میں میجسٹریٹ کے پاس نارملی ہوتا یہ ہے کہ پولیس یا ایف آئی اے کی طرف سے 173 کی رپورٹ سبمٹ کی جاتی ہے سی آر پی سی، جس کو عرف عام میں چالان کہا جاتا ہے. یہاں پہ تھوڑا سا معاملہ اس لحاظ سے مختلف ہے کہ یہاں پہ ایک ریفرنس بھیجا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، لیکن وہ جو ٹرائل ہونا ہے وہ ان اکارڈنس ود دی ریکوائرمنٹس آف کرمنل پروسیجر کوڈ ہونا ہے. اس میں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جو مختلف سٹیپس ہیں کسی بھی کرمنل ٹرائل کے، وہ کوئی ایک سٹیپ تو اس میں سے سکپ نہیں ہوا، مس نہیں ہوا، یا اس کو اگنور تو نہیں کیا گیا. اگر ان ریکوائرمنٹ آف دی لا جو ہے وہ ٹرائل اگر پروسیڈ کیا ہے، اور نارملی تو ہم آبجیکشن یہ کرتے ہیں کہ ٹرائل میں ڈیلے ہو رہا ہے. اگر ایک کورٹ نے اس میں یہ انیشیٹو لیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک سینسٹیو اور ڈیلیکیٹ قسم کا کیس ہے، تو اس کو ڈے ٹو ڈے کو بیسس پر پروسیڈ کر کے ڈیسائیڈ کر دینا چاہیے، تو دس از اپریشیبل. اور پھر ظاہر ہے ہائی کورٹ کی ڈائریکشن ہے جی کہ آپ نے 7 دن کے اندر اس کو جو ہے وہ ڈیسائیڈ کریں. تو میں نے آپ کے جب مجھے میسج ملا تو اس کے بعد میں نے سارا وہ کرمنل پروسیجر کوڈ کا جو سیشن ٹرائل کا وہ ہے وہ ساری میں نے پروویژنز دیکھی، اور مجھے تو کوئی بھی سٹیپ اس میں سے مسنگ نہیں لگا. اچھا، اس میں ایک اور انٹرسٹنگ بات ہے نا، جیسا ویسے تو ایک ہے انویسٹیگیشن ہوتی ہے پولیس کی یا جو بھی لا انفورسمنٹ ایجنسی ہے، مگر اس کیس کے اندر یہ الیکشن کمیشن کا ریفرنس ہے. یعنی کہ ہم یہ سمجھیں کہ جو اس کی تحقیقات ہے وہ الیکشن کمیشن نے کر کے بھیجی ہے، اور یہ ایک اس لحاظ سے ایک بہت ہی امپورٹنٹ کیس ہے کہ اس کے لیے جو کمپلیننٹ ہے یا جو اس کے انویسٹیگیٹر ہے، اگر ہم اس کو عام زبان میں کہیں تو وہ الیکشن کمیشن ہے خود. جی آپ درست فرما رہے ہیں. اور دیکھیں الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر کوئی کہ یہ جو کرمنل آسپیکٹ ہے اس کیس کا، اس کے اوپر انہوں نے بادی نظر میں ایک چیز کہی ہے کہ بادی نظر میں یہ ایسا ہے. اور ہوتا ہی یہ ہے کہ بادی نظر میں کیس ہو، پھر کورٹ کے پاس معاملہ جائے، اور پھر وہ ایویڈنس ریکارڈ کرنے کے بعد ٹرائل کورٹ کسی کنکلوژن پر پہنچے. اس میں چونکہ زیادہ تر ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے پروسیکیوشن کے پاس، تو وہ انہوں نے اپنے دونوں گواہوں کے تھرو جو ہے وہ سارے جو ڈاکومنٹس ریکارڈ کے اوپر لانا چاہتے ہیں وہ لے آئے ہیں. اب اس میں ویسے میں آپ کی اس انٹرو میں سن رہا تھا 2020 سے اس معاملے کا آغاز ہوا. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے جتنی جگہ بھی اس حوالے سے بات کی ہے، اپنی تقریروں میں کی ہے، وی لاگز میں کی ہے، ٹویٹر پہ کی ہے، باقی سوشل میڈیا پہ کی ہے، یا پبلکلی جہاں پر بھی کی ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اب ان کے پاس ایک بڑا ہی سنہری موقع ہے کہ وہ کل جو ان کو 342 کی سٹیٹمنٹ کو جو کوسچن آنسر کی فارم میں ہوتا ہے، اس میں وہ یہ کہیں کہ جی کہ میں اپنے ڈیفنس میں آن اوتھ سٹیٹمنٹ دینا چاہتا ہوں کہ توشہ خانہ کے حوالے سے مجھ پر جو الزامات لگائے گئے ہیں وہ غلط ہیں. وہ اس کو 340 ودن بریکٹ 2 سی آر پی سی کی وہ سٹیٹمنٹ ہوتی ہے، اور وہ کوئی بھی ایکیوز اپنے ڈیفنس میں پیش کر سکتا ہے، اور اگر وہ چاہے تو مزید گواہان بھی پیش کر سکتا ہے. لیکن اس میں فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ اگر ایکیوز اپنے ڈیفنس میں خود بطور وٹنس پیش ہوتا ہے تو اس کو پھر کراس ایگزامینیشن کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. لیکن اگر ہی از سو سرٹن اباؤٹ ہز انوسینس، تو میرا خیال ہے کہ ان کو یہ گویا اب اس کیس کا جیسا سب سے اہم مرحلہ عمران خان کی اپنی جو کیس ہے، جو بھی ان کا دفاع ہے، جو بھی وہ بات کرنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو کورٹ کے سامنے پیش کریں، سوالوں کے جواب دیں، کراس ایگزامن ہوں گا، اور اس کی بنیاد پر پھر فیصلہ ہوگا. جی یہ کامران صاحب بالکل ایسے ہی. تھوڑا سا میں آپ کو فرق بتا دوں، یہ جو سوال و جواب والی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے نا جی، یہ تو ان کو دے دی گئی ہیں سوال، اس کا وہ تحریری طور پر ہی جواب دے دیں گے. اب اسی میں ایک سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا آپ اپنے دفاع میں
बतौर विटनेस पेश होंगे इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 340 विद इन ब्रैकेट 2 CRPC, वो अगर बताएंगे हाँ जी मैं पेश होऊंगा तो जाहिर है फिर उनको ऑन ओथ अपनी स्टेटमेंट देनी पड़ेगी। अगर वो मज़ीद कोई गवाहान इस हवाले से पेश करना चाहेंगे तो उनकी भी वो लिस्ट फ्राहम करेंगे जी कि मैं इन गवाहों को जो है अपने डिफेंस में एग्जामिन करवाना चाहता हूँ। तो ये अभी अगर हम ये नहीं कह सकते, अगर इमरान साहब इस स्ट्रेटजी के साथ आते हैं कि 340 विद इन ब्रैकेट 2 की गोया जज साहब अभी इश्क के इम्तहान और भी है, एक अच्छा खासा मरहला बाकी है। गोया अभी इश्क के इम्तहान और भी हैं। जी जी बिल्कुल। अच्छा ये सब ये फरमाइएगा कि मिसाल के तौर पे ये जो भी मरहला होता है और मिसाल के तौर पे उनको इस मामले में सज़ा हो जाती है तो फिर तो वो ज़ाहिर है कि सज़ा याफ्ता हो गए, वो हाई कोर्ट चले जाते हैं, वहाँ पर वो सज़ा मिसाल के तौर पे, मैं बिल्कुल मफरूज़े की बात कर रहा हूँ, वो स्टे हो जाती है तो फिर वो सज़ा याफ्ता नहीं रहेंगे ना, फिर उनकी स्टेटस जो होगी वो फिर वो एक गैर सज़ा याफ्ता की शख्सियत होंगे ना, या एक बार सज़ा हो गई तो नहीं, उसमें कामरान साहब होता सिर्फ ये है कि मसलन जिस तरह आपने फरमाया कि उनको सज़ा होती है तो वो तो जो ट्रायल कोर्ट है देर एंड देन उनको अरेस्ट करने का ऑर्डर करेगी और साथ फिर उनको जेल भिजवा दिया जाएगा टू सर्व आउट हिज सेंटेंस। तो ये जो फिर हाई कोर्ट में वो अपील में जाएंगे तो अपील में वो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की सिर्फ प्रेयर होगी कि मुझे मेरी सेंटेंस जो है वो सस्पेंड की जाए और मुझे वो बेल पे रिहा किया जाए। तो वो जो कन्विक्शन है वो जब तक अपील फाइनली डिसाइड नहीं होती वो तो रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब हमारे साथ थे। साबिक जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट। इमरान खान का तोशा खाना केस घेरा बहुत तंग हो रहा है। बहरहाल अब इमरान खान के पास आखिरी मौका है, वो ख़ुद अदालत के सामने पेश हों और इस सिलसिले में हल्फिया बयान दें, सवालों के जवाब दें और फिर अगर अदालत से फ़ैसला हो जाता है कि उनको वो मुजरिम ठहरते हैं, इसमें सज़ा होती है तो फिर वो गिरफ़्तार कर लिए जाएंगे, जेल जाएंगे, उसके बाद ज़मानत और फिर बहरहाल एक और मरहला है, तवील मरहला। अब देखना ये है कि क्या वाकई इमरान खान इस सूरत हाल से गुज़रते हैं।